پڑھائے تھے کیا؟ اگر پڑھائے تو کتنے رکعت پڑھائے اور عشاء کے فوری بعد پڑھائے یا کچھ وقفہ دے کے پڑھائے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تک عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھائی تھی. 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی تھی. ایک رات پڑھائی آدھی رات تک، دوسری رات پڑھائی تہائی رات تک، اور تیسری رات آپ نے پڑھائی جبکہ سحری کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا، صبح ہونے لگی تھی. اس وقت تک یہ 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. اس تعلق سے جو روایتیں ہیں ان میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تراویح کے لیے یا قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے. بعض صحابہ کرام کو معلوم ہوا، وہ بھی آ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ انہوں نے قیام کیا دیر رات تک. دوسرے دن اس کا لوگوں کے درمیان چرچا ہوا اور دوسری رات میں اور لوگ آ کر کے آپ کے ساتھ جڑ گئے. باقاعدہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور لوگوں میں اعلان کر کے آپ نے ایک رات نہیں پڑھائی ہے نا. چرچا ہوا، لوگ آ کے جڑ گئے. تیسری رات اور زیادہ لوگ آ کر کے جڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی قریب تک پڑھائی. اب اس بات کا چرچا مدینے میں خوب ہو چکا تھا. جب چوتھی رات آئی تو لوگ باقاعدہ انتظار کے لیے کھچا کھچ مسجد کے اندر بھرے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کھانس کر کے کھکھار کر کے مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہا کہ ہم لوگ یہاں آپ کے انتظار میں ہیں. کیونکہ صحابہ کرام نے یہ ادب سیکھا تھا کہ باقاعدہ نام لے کر کے تو بلا نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں آ کے پڑھائیے، کوئی ملازم امام تو تھے نہیں آپ، ہے نا. تو اس لیے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں. جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے میں سب سن رہا تھا. آپ لوگ تو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ انتظار میں ہیں، میں سب سن رہا تھا، مجھے معلوم تھا، مگر میں اس لیے نہیں نکلا کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں آپ لوگوں پر جماعت کے ساتھ یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. جماعت کے ساتھ فرض تو ہے لیکن آپ کی شوق کو دیکھ کر کے کہیں اللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ فرض نہ کر دے. بس اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے میں نے یہ نماز نہیں پڑھائی. آپ نے اس طرح سے 3 راتوں تک پڑھائی. پہلی رات میں آپ نے پڑھائی آدھی رات تک، دوسری میں تہائی تک اور تیسری میں سحر کے قریب تک. یہ بس اتنا ہی علم ہے. کتنی رکعتیں آپ نے پڑھائی تھی، ٹھیک کتنے بجے آپ نے شروع کی تھی، عشاء کے بالکل جسٹ بعد شروع کر دی تھی یا تھوڑا وقفے کے بعد شروع کی تھی، اس بات کا بھی کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، پوری امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قیام اللیل کی شروعات عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں قیام فرماتے تھے، فی اولہ و اوسطہ و آخرہ، ابتدائی حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی. اب یہ جو ابتدائی حصہ ہے وہ عشاء کے بعد ہی شروع ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو قیام اللیل ہے نہیں. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی حصے میں آپ نے فرمایا، جس کا مطلب عشاء کے بعد بھی آپ نے فوراً قیام اللیل کی ہے، لہذا اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ افضل یہی ہے کہ آدمی رات کے آخری تہائی حصے میں قیام اللیل کرے. افضل، جائز تو ہے، پہلے کے سب لوگ پڑھتے ہیں، جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھے. اسی لیے موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے، نماز میں شامل نہیں تھے. وہ گشت کرتے ہوئے، دورہ کرتے ہوئے ادھر سے گزرے جب اور دیکھا تو کہا کہ جس حصے میں آپ لوگ سو جاتے ہیں، رات کے جس حصے میں آپ لوگ سو جاتے ہیں، وہ حصہ اس حصے سے زیادہ بہتر ہے جس میں آپ لوگ قیام کر رہے ہیں. یعنی یہ جو شروع میں آپ لوگ قیام کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے تھا کہ آپ لوگ رات کے آخری حصے میں قیام کرتے ہیں.
اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین آخری تہائی رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر وہ اعلان فرماتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے مانگ کو پورا کر دوں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس لیے بھی وہ رات کا آخری تہائی حصہ افضل ہے۔ تو افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن شروع رات میں، درمیان رات میں، جب بھی امت کو، لوگوں کو آسانی ہو، اس اعتبار سے پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جواب میں کسی طرح کے کوئی اشکال یا اعتراض رہ جایا کرے تو آپ اس کو پھر سے سوال کیجیے، جو بات رہ جائے اس کو پھر سے آپ ریپیٹ کیجیے۔ جو ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ سوال کرنے والے کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جواب میں اگر وہ بات اتفاق سے نہیں آئی ہے آپ اس کو پھر سے انڈیکیٹ کیجیے، بتائیے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران جیسا کہ اپنے کوئی انسان کی بات کرنا وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے، جیسا کہ امام دعا کرا رہے ہیں خطبے کے دوران آمین بولنا ہے، اور آمین اگر بولنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے آمین، کیسا دیکھیے یہ جو خطبے کے دوران بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ آپسی بات چیت ہے۔ امام سے کوئی بات کرے یا امام کسی سے بات کرے تو وہ جائز ہے۔ کوئی امام سے بات کرے، کوئی ضروری بات ایسی آ جائے امام سے کوئی بات کرے، جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت قحط کا زمانہ آ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، آپ دعا فرما دیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمایا۔ پھر دوسرے ہفتے وہ آئے، ہفتے میں بارش ہوتی رہی، دوسرے ہفتے کہا بہت بے انتہا بارش ہو گئی، سب پریشان حال ہیں، آپ دعا کر دیجیے بارش رک جائے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی۔ دیکھیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر لوگوں سے بات کی ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کے فوراً بیٹھ گئے، آپ نے ان کو مخاطب کیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا اٹھیے، 2 رکعت مختصر نماز پڑھی۔ تو امام اور مقتدی آپس میں، سامعین اور امام کے درمیان اگر کوئی ضروری بات ہے تو ہو سکتی ہے، آپس کی بات چیت بنا ہے۔ اچھا، آمین یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اس وقت ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کوئی دعا کر رہا ہے، امام اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو آمین کہہ دینا کافی ہے، آمین کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ صرف آمین کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعے سے جمعے تک جو وہ رہتا بولتے تھے کہ اس کا ثواب ملے گا، جی کیا امام ممبر کے چڑھنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا؟ یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر گھر سے وضو کر کے اور سنجیدگی کے ساتھ مسجد آتا ہے، پھر وہ جہاں جگہ پاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، اطمینان سے خطبے کو سنتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، کسی کی گردن نہیں کراس کرتا ہے، ان سارے آداب کا کسی نے خیال رکھا تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کفارہ بن جاتا ہے، سارے صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بھی بولنے والے سے کہا کہ اون ست، آپ خاموش ہو جاؤ، فقد لغا، تو اس نے لغو کام کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی جمعہ کی نماز ظہر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کو جمعہ کی نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اگر جمعہ کے دوران، خطبے کے دوران کوئی آدمی بات چیت کرتا ہے یا کوئی کنکری، کوئی موبائل پلٹ کے دیکھتا ہے، اس میں ٹائم دیکھ رہا ہے یا اس کی کوئی سیٹنگ دیکھ رہا ہے یا کال ریسیو کر رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا کام، یعنی حدیث کے اندر آیا کوئی اگر کنکری اٹھا لیتا ہے، کنکری ہٹا دیتا ہے، کسی بولنے والے کو چپ کرا دیتا ہے، گردن کراس کرتا ہے، تو یہ سب لغو کام ہے، بے فائدہ کام ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نماز جمعہ ظہر میں تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جو اس کی فضیلت تھی جمعہ کی اسے قطع حاصل نہیں ہوگی۔ تو جمعہ کی فضیلت کے لیے تمام آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
خطبہ مستقل عبادت ہے. ابھی آج ہی ہم نے خطبے میں بات ذکر کی ہے کہ خطبہ ایک مستقل عبادت ہے اور اس کے لیے اتنی غفلت بھی برداشت نہیں کی گئی ہے جتنی غفلت نماز کے لیے برداشت کر لی گئی ہے. اگر نماز کے دوران کوئی آدمی مان لیجیے موبائل بجنے لگے, موبائل آف کر دے, یہ اتفاق سے اور کوئی ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا کام کر بیٹھے ایسا, تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ نماز کا ثواب ذرا سا کہیں کم ہو جائے گا, نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن خطبے کے دوران اگر کوئی کنکری انگلی پہ رٹ دے, بولنے والے کو خاموش کرا دے, حالانکہ وہ اچھا کام ہے, لیکن اس کے بعد بول کے اگر خاموش بھی کروا رہا ہے کسی آدمی کو, تو اتنا بھی برداشت نہیں کیا گیا, اس کے پورے جمعے کو ناقص بتایا گیا, سب ظہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. جی نماز کی نیت, ہاں ہاں دوا کے بولتے ہیں آپ جائز ہے کیا؟ جی نماز کی نیت اپن کرتے ہیں, ہاں. ان کی نیت ہے نا شیخ, وہ دوا کے بھی بولتے ہیں نا, 4 رکعت نماز پڑھا ہوں میرا کعبے کی. نہیں, یہ بات تو پہلے بھی آئی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان پہ آ جائے تو وہ نیت ہے ہی نہیں, وہ بدعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, تابعین سے, اماموں سے, صالحین سے, ائمہ سے کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے, کہیں ذکر نہیں. یہ بدعت ہے, صراحتاً بدعت ہے, اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے پیچھے یہ لگانا کہ اتنی رکعت نماز اور اس کے پیچھے اور اس طرف, یہ سب تو کم عقلی والی بات ہے. یہ سب کس کو بتایا جا رہا ہے, اپنے آپ کو یا اللہ کو؟ بس السلام علیکم.